ناظرین، ڈینگی بخار ایک وائرل مرض ہے۔ اس مرض کی وجہ ایک وائرس ہے۔ یہ وائرس مچھر کے کاٹنے سے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے، جو ڈینگی بخار کی وجہ بنتا ہے۔ ناظرین، برسات کا موسم مچھروں کی افزائش کے لیے بہت موزوں ہوتا ہے، اس لیے اس موسم میں ڈینگی بخار کا زور بڑھ جاتا ہے۔ ایشیا کے کئی ممالک میں ہر سال لاکھوں افراد اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ آج کل پاکستان کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے۔ لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ سیلاب زدہ علاقوں میں پانی کھڑا ہونے سے ڈینگی بخار کے مریضوں میں بھی کافی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ڈینگی بخار کی علامات، اس کا علاج، اس میں مفید غذائیں اور اس بخار سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ناظرین، ڈینگی بخار کی علامات میں سر میں شدید درد ہونا، تیز بخار، متلی اور کے کا آنا، آنکھوں کے پچھلے حصے میں درد ہونا، ہڈیوں، پٹھوں اور جوڑوں میں درد، تھکاوٹ اور بے چینی، کے میں خون آنا، سانس لینے میں مشکلات کا سامنا اور ناک کے مسوڑھوں سے شدید حالت میں خون بھی آ سکتا ہے۔ ناظرین، ڈینگی بخار میں مریض کے پلیٹلیٹس تیزی سے گرنے لگتے ہیں، مریض کمزوری محسوس کرتا ہے، مریض کا بلڈ پریشر لو رہنے لگتا ہے۔ ناظرین، اس مرض میں مریض کی قوت مدافعت کمزور رہنے لگتی ہے، اس لیے اس مرض میں مریض کو قوت مدافعت کو مضبوط بنانے والی غذاؤں کا استعمال کرانا مفید ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ڈینگی بخار میں مریض کے پلیٹلیٹس تیزی سے گرتے ہیں، اس لیے پلیٹلیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ہربل نسخہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ نسخہ آپ نوٹ فرما لیں۔ اس نسخے کا استعمال مزید پلیٹلیٹس کے گرنے کو روکنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، نسخے کے اجزاء میں ہلدی 20 گرام، آگ کے پھول خشک کیے ہوئے یہ بھی آپ نے 20 گرام لینے ہیں۔ ان دونوں کو اچھی طرح گرائنڈر کر کے صفوف بنا لیں۔ ایک چاول کے دانے کے برابر خوراک دن میں 3 مرتبہ استعمال کرائیں۔ اس کے ساتھ ڈینگی میں پپیتا کے پتوں کا رس استعمال کرنا مفید ہے۔ ڈینگی بخار میں چونکہ پلیٹلیٹس تیزی سے گرتے ہیں، جن کو روکنے کے لیے پپیتے کے پتوں کا رس بڑا مفید ہے۔ اس کے لیے اگر آپ صبح و شام 2 چمچ پپیتے کا رس استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ڈینگی بخار میں بڑا ہی مفید ہے۔ مریض کو سیب کا جوس پلائیں۔ ناظرین، ڈینگی بخار میں پلیٹلیٹس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سیب کا جوس بڑا فائدہ مند ہے۔ اگر آپ سیب کے جوس کا 1 گلاس روزانہ پینا شروع کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پلیٹلیٹس مزید گرنا رک جاتے ہیں۔ مریض کو وٹامن سی سے بھرپور پھلوں کا استعمال کرائیں۔ ناظرین، ڈینگی بخار میں مریض کی قوت مدافعت کمزور ہونے لگتی ہے۔ وٹامن سی سے بھرپور پھلوں کا استعمال آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے، جس سے آپ کی قوت مدافعت مضبوط ہونے لگتی ہے۔ اس لیے ڈینگی بخار میں وٹامن سی والے پھل، جن میں آملہ، لیموں، مالٹا، کنو اور موسمی کا استعمال کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ڈینگی بخار کے مریض کو گلو کا جوس پلائیں۔ ناظرین، ڈینگی بخار کے خلاف گلو کا جوس بھی کافی مفید تصور کیا جاتا ہے۔ گلو کا جوس مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس جوس کو ڈینگی بخار میں باقاعدگی سے استعمال کرنے سے پلیٹلیٹس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انار کا جوس پلائیں۔ ناظرین، ڈینگی بخار سے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، جس سے مریض تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے۔ پلیٹلیٹس کی تعداد کو بڑھانے کے لیے انار کا جوس نہایت مفید ثابت ہوتا ہے، اس لیے ڈینگی بخار میں آپ انار کے جوس کا استعمال ضرور کریں۔ ناظرین، ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ اپنے گھر اور دفاتر میں مچھر مار سپرے کریں۔ پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں۔ جسم کے کھلے حصوں پر مچھر کو بھگانے والے لوشن کا استعمال کریں۔ رات کو سوتے وقت مچھردانی کا استعمال کریں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ گھر میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ تمام برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ ناظرین، اگر آپ ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین پر چل رہا ہے، اس پر آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ مفید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ فی امان اللہ۔